اور اب ہم بات کریں گے ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کی سفر میں ایک بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اشیاء خورنوش، ادویات اور جو دیگر چیزیں تھی جو کہ انسانی ضرورت تھی، جو اشیاء کا سامان ہے، وہ مشتمل 40 ٹرکوں پر پہلا قافلہ بگن اور پارا چنار پہنچ چکا ہے، اور تقریباً 94 ڈیز کے بعد یہ طویل انتظار تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بچوں کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ 94 ڈیز میں جن کی ہلاکت ہوئی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور 94 ڈیز بعد جب وہاں پر یہ ٹرک پہنچے ہیں، سامان پہنچے ہیں، تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یہ قافلہ سخت سیکیورٹی کے حصار میں فضائی نگرانی میں اپنی منزل تک پہنچا ہے، جو کہ امن کی بحالی میں ایک اہم سنگ میل بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس تمام تر سچویشن پر بات کریں، ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید اللہ صاحب پشاور سے۔ فرید اللہ، ویلکم ٹو صبح کی سوچ، بیورو چیف پشاور ہیں فرید اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمیں کہ یہ 94 دنوں بعد قافلہ کا ہے، کون کون سے علاقوں میں پہنچا ہے اور کیا مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اب؟ جی ہاں، یہ مشروط طور پر یہ قافلہ صوبائی حکومت نے وہاں پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھیجا تھا، اور یہ تقریباً 35 سے 40 ٹرک، چھوٹے ٹرک جو ہے منی ٹرک، اس میں سامان تھا۔ لیکن اب بھی جو کل ہماری بات ہوئی تھی علاقے میں، چونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ 94 دن بعد یہ قافلہ پہنچ گیا، تو وہاں پہ اب بھی اشیاء خوردنوش کی، کیونکہ سب سے جو مین مارکیٹ ہے بگن کا، اس کی ساری تقریباً دکانیں ہیں وہ جل چکی ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اب لوگ جو کھیتیوں میں جو فصلیں ہیں اگائے ہیں، اسپیشلی آلو جو وہاں کا سب سے بڑا وہ ہے پیداوار ہے، وہی وہ کر کے اور گزارا کر رہے ہیں۔ ادویات کی اگر ہم بات کریں تو جو کل ہماری بات ہوئی وہاں کے جو ایم ایس ہیں سرکاری ہاسپٹل کے، ادویات کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ، اسپیشلی جو ڈائبیٹک لوگ ہیں ان کے لیے ادویات کی انتہائی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو اشیاء خوردنوش جو پہنچ گئے تھے وہ بھی مطلب اتنے سارے، تقریباً 3 مہینے سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ظاہر ہے ہر کوئی قطار میں کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں خوردنی اشیاء، اسپیشلی بچوں کو بے انتہا تکلیف ہے، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو دودھ پیتے بچے ہیں، ان کے لیے وہ دودھ جو بازاروں میں ملتا ہے وہ نہیں مل رہا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کرم کا، پارا چنار کا صرف واحد ایک راستہ ہے، جو باقی 3 راستے ہیں وہ افغانستان کے صوبہ خوست، پکتیا اور پکتیکا کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو جب بھی یہ افغانستان میں صورتحال بگڑتی جاتی ہیں، تب بھی اگر ہم اندازہ لگائیں اس سے، تو پاکستان کی آزادی سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور جب افغانستان میں امن ہوتا۔ فرید اللہ، یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی بتا رہے ہیں نا آپ کے ادویات کی شدید وہاں پر قلت ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں نا مشیران کی جانب سے، یہ اطلاعات ہے کہ شاید اب دھرنے دوبارہ بھی کچھ مقامات پر شروع ہو چکے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، یہ جو دھرنا ہے یہ بگن کے جو لوگ ہیں، بگن کے وہ لوگ جن کی گھر اور دکانیں جل چکی ہیں، اس کو نظر آتش کیا گیا تھا، وہ لوگ آلریڈی مندوری نامی علاقہ ہے وہاں پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو علاقے کے عمائدین ہیں ان کی درخواست پہ جو قافلہ تھا، جو امدادی سامان کے ٹرک تھے، ان کو راستہ دیا تھا، صرف اس لیے کہا تھا۔ لیکن فرید اللہ، جرگے میں جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو بات چیت ہو رہی تھی، اس میں تو یہ کہا کہ ہم شاید دھرنا ختم کر دیں گے، تو اب پھر یہ دوبارہ کس وجہ سے دھرنے دیے جا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ متاثر ہوئی ہیں بگن کی، ان کی گھر اور ان کی امدادی سامان بحالی کے لیے جو اقدامات ہیں، سب سے پہلے فوری طور پر اٹھا، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ آس پاس کے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، ہنگو میں اور دیگر علاقوں میں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، تو ان کا صرف یہی مطالبہ ہے۔ یہ صرف بگن کے جو 700-800 بتایا جا رہا ہے کہ گھر اور دکانیں جل چکی ہیں، تو یہ ان کو فوری طور پر وہ ریلیف کا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے، اور یہ مظاہرہ یا یہ جو دھرنا احتجاج کر رہے ہیں یہ اسی لیے، اور انہی لوگوں نے، مشران جو علاقے کے مشران ہیں، ان کے کہنے پر جو قافلے ہیں، سامان لے جانے والے قافلے ہیں، ان کو راستہ دیا تھا، اور وہ چلے گئے ہیں صرف اسی بنیاد پہ کہ لوگوں کو فاقے تک نوبت آ گئی ہیں اور ادویات کی کمی ہے، اور اب بھی وہ جو ہیلی کاپٹر سروس ہے وہ بھی معطل ہے، اور ابھی حکومت نے اسلحہ اور بنکر ختم کرنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہے، تو مذاکرات بھی جاری ہیں، اور جو فریقین ہیں
ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ، نیا جو قائم مقام ڈپٹی کمشنر ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے اور وہ بھی مذاکرات تو کیا کوئی کر رہے اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ مطالبات مانے جا سکتے ہیں ان کے؟ جی ہاں، یہ مطالبات تو آلریڈی دونوں فریقین جو ہیں وہ متفق ہو چکے ہیں جنگ بندی پہ، اور بنکرز اور اسلحہ جمع کرنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ڈسک قائم کریں گے اور ان سے جو اسلحہ ہے وہ باقاعدہ خریدی، حکومت خرید کر اس کا ریکارڈ رکھے گی اپنے پاس، اور جن لوگوں کو مجبوراً ضرورت ہو اسلحے کی تو ان کے لیے فوری طور پر لائسنس جاری کریں گے۔ اچھا، اب فرید اللہ یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے آپ ادویات سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے، کیا جو ٹرک انہوں نے پہنچائے ہیں وہاں پر پہنچے ہیں اس میں ادویات اس میں بھی کم تھی کہ لوگوں کو نہیں پہنچ سکی، اور ابھی آپ بھی یہی اطلاع دے رہے ہیں کہ ادویات کی ابھی بھی قلت ہے؟ جی، ادویات کی بہت زیادہ قلت ہے، اور آپ دیکھیں پورا ڈسٹرکٹ ہے اور اس میں جتنی بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں جو ضرورت کی 90 دنوں میں وہ جتنا بھی سٹاک تھا، چونکہ راستے بند تھے، ترسیل نہیں تھی، تو وہ جو ادویات تھی وہ تو ختم ہو چکی ہیں، اور اب مطلب ایک ٹرک سے کسی ایک ہی علاقے کی جو ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ پوری ضلع کا یا پوری علاقے کا پہاڑی علاقہ ہے اور دور دراز علاقوں میں بیچ یو اور آری چیز وغیرہ ہیں، ڈسپنسریاں ہیں، تو وہاں تک دوائی پہنچانا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ 90 دن میں وہ جو سٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور آلریڈی لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے۔ بہت سارے جو مریض تھے جو سرجری کرنے والے تھے ان کو تو پشاور منتقل کیا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مریض ہیں اور وہ علاج معالجے کے لیے پشاور یا اسلام آباد یا دیگر شہروں میں جانا چاہتے ہیں، لیکن راستوں کی بندش کی وجہ سے وہ ادھر ہی ہیں۔ اور تو اب کیا یہ کوئی اطلاعات ہے کہ مزید بھی ٹرک بھیجے جا سکتے ہیں سامان کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے مزید ٹرک آنے کی بھی اطلاعات ہیں کوئی؟ حکومت نے جو ڈپٹی کمشنر پر حملے میں جو لوگ ملوث تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں جو عمائدین ہیں ان کو کہا تھا، ان کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ جب تک یہ لوگ آپ حوالہ نہیں کریں گے، یہ تو ایمرجنسی میں انہوں نے جو یہ 35-40 ٹرک بھیجے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تبھی امداد بحال کریں گے اور راستے کھولیں گے جب یہ لوگ ان کو حکومتی اداروں کے حوالے کیے جائیں جو ڈی سی پر حملوں میں ملوث رہے۔ تو میرے خیال میں یہ 1-2 دن میں یہ بھی جو عمائدین آئے تھے، جو مذاکرات ہوئی تھی ڈپٹی کمشنر اور دیگر لوگوں کے ساتھ، تو وہ متفق ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، اور جرگے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جس علاقے میں سرکاری اہلکاروں یا شہریوں پر حملے ہوئے تو اسی علاقے کے جو عمائدین ہیں، جو جرگہ ممبران ہیں، وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو اب ذمہ داری ان عمائدین کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ کے حکومت کے حوالے کر دے۔ تو ابھی حکومت نے وہ ڈیڈ لائن بھی دی ہے کہ ان لوگوں کو حوالے کیا جائے، اور جو ہی یہ حوالہ کریں گے تب آگے جا کے جو مزید امدادی سامان ہے، اور ساتھ میں جو تاجر لوگ ہیں ان کی بہت سارے ٹرک ہنگو میں جو نواحی ضلع ہے ہنگو میں کھڑے ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر راستہ کھل جائے تو وہاں پہ، اور وہاں جو چیزیں موجود ہیں ان کی قیمتیں، جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہے، ایک تو نہیں ہے، اور جب چیزیں کم ہو تو ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہیں، تو مشکلات ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے۔ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ عنقریب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا فرید، ابھی آپ نے بتایا نا اس سے پہلے کہ بگن والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، ان بازاروں میں جو نقصانات ہوئے تھے اس کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات ہو رہے ہیں وہاں پر اب؟ جی ہاں، یہ ڈی سی پر حملے سے پہلے جو سروے انہوں نے تقریباً 90% گھروں اور دکانوں کا سروے صوبائی حکومت نے مکمل کیا تھا، اور ان کے لیے ایک جب یہ سروے ان کا کہنا تھا، جو بیرسٹر سیف ہے ترجمان صوبائی حکومت کا، ان کا کہنا تھا کہ ایک جو ہی یہ سروے مکمل کی جائے تو ہنگامی بنیادوں پر ان کے لیے امدادی اور بحالی کا کام شروع کیا جائے گا، اور ضلعی انتظامیہ کی توسط سے انہیں وہ امداد فراہم کی جائے گی۔ تو آلریڈی اس میں اسی لیے رکاوٹ آ گئی کہ جب ڈی سی پر حملہ ہوا تو ایک طرح سے وہ کام مکمل ہونا تھا اسی دن اور یا دوسرے دن، لیکن جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس میں تاخیر پیدا ہو گئی اور حکومت نے وہ سروے کا کام جو ہے وہ روک دیا ہے۔
چلیں تھینک یو سو مچ. فرید اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف پشاور، اور تمام تر جو صورتحال تھی 94 دنوں کی بندش کے بعد جو وہاں پر ٹرک پہنچے، امدادی سامان کے دوائیں پہنچی، لیکن اس وقت تک بھی سٹل وہاں پر ادویات کی بہت زیادہ کمی ہے. لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مذاکرات بھی جاری ہیں کہ شاید مستقبل میں مزید ٹرک بھی وہاں پر امدادی سامان کے بھیجے جا سکتے ہیں. بٹ لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے.